عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره رواه البخاری۔ معزز سامعین، بھائیوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، شریعت مطہرہ نے انسانی فطرت کے مطابق ساری تعلیمات مہیا کی ہے، حتیٰ کہ کوئی شخص سو رہا ہو اور سوتے وقت کوئی خواب دیکھے تو اس خواب کے بھی احکام اور اس کے آداب شریعت نے واضح کیے ہیں، اور کیوں نہ ہو جبکہ نبوت کے 46واں حصہ خواب ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب زاد المعاد میں وحی کے 8 اقسام بیان کیے ہیں۔ 7 اقسام وہ ہیں جو بالکل متفق علیہ ہیں، ایک قسم وہ ہے جس پر پچھلوں کا بھی اختلاف تھا، اب بھی اختلاف ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا سلسلہ اور وحی کا جو سب سے پہلا زینہ اللہ رب العزت نے اختیار کیا وہ تھا خواب کا۔ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ خواب ہے۔ بخاری کی روایت میں ملتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم۔ نیند کی حالت میں اچھے سچے اور پاکیزہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں دکھائے جاتے تھے جو وحی ہوا کرتے تھے۔ تو گویا کہ وحی کی ایک قسم اچھے سچے اور پاکیزہ خواب ہیں جو نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان رؤیا الانبیاء وحی، کہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، شریعت ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، قابل عمل ہوتے ہیں انبیاء کے خواب۔ اور آگے انہوں نے دلیل کے طور پر قرآن کی آیت کا ٹکڑا پڑھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس خواب پر انہوں نے باقاعدہ اپنے بچے یعنی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے باقاعدہ تبادلہ خیال کیا اور پھر اس پر عمل پیرا بھی ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جان بھی بچائی، امتحان بھی پورا ہوا، اور امتحان پورا ہونے کے بعد اعجازی سند بھی پیش کی اور رہتی دنیا تک کے لیے اسے نمونہ بنا دیا۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہی نہیں ہوتے بلکہ یہ وحی کی ایک قسم ہوتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ سارے انبیاء ان کے خواب سچے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ کا چانس اور گنجائش نہیں ہوتی، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی ایک شکل ہوتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ جن جن لوگوں کے خواب ہوں ان خواب میں 2 شکلیں ہوتی ہیں، یا تو وہ سچا ہوگا یا وہ جھوٹا ہوگا۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خواب کی تعبیر کے بیان کرنے میں استاد مانے جاتے ہیں، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، خوشخبری کے طور پر ہوتا ہے، بشرا ہوتا ہے۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان انسان کو پریشان کرنا چاہتا ہے، اسے زد و کوب کرنا چاہتا ہے، اسے الم اور حزن و غم میں ڈالنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس طرح کی چیزیں انسان کے ذہن و دماغ میں سوتے وقت ڈالتا رہتا ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ انسان دن بھر جو کچھ سوچتا رہتا ہے وہی چیز اس کے پراگندہ خواب اور تخیلات اور خیالات کی شکل میں رونما ہوتے ہیں سونے کی حالت میں۔ تو یہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں، اور یہ 3 طرح کے جو خواب ہیں یہ حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ غیر نبی جب کوئی خواب دیکھے تو وہ خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ خواب دیکھتے نہیں ہیں
مگر خواب گھڑ کر کے بیان کرتے ہیں، یعنی جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں، اس کی مذمت حدیث میں کیا آئی ہے میں اس کو بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے میں وہ حدیث پڑھ دوں جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ الرؤیا من اللہ، جو سچے خواب ہوتے ہیں، اچھے خواب ہوتے ہیں، کبھی الرؤیا الصالحہ کہا، کبھی الرؤیا الحسنہ کہا، تو کبھی صرف رؤیا کہا۔ بشریٰ من اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بشارت ہوتی ہیں، خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ یہ خوشخبری انسان کو خواب دیکھنے کے وقت بھی ہوتی ہے، اور اگر وہ خواب سچا ہوا اور پھر اس پر وہ بعد میں وہ چیز رونما ہو گئی تو پھر اسے دوبارہ خوشی حاصل ہوتی ہے، تو پیشگی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، اور جب اس کے مطابق عمل بھی ہو جائے اور وہ چیز دکھ بھی جائے بعد میں تو پھر یہ بشارت کا کام کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم فرماتے ہیں والحلم من الشیطان، اور برے جو خواب ہیں، جو ڈراؤنے خواب ہیں جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، کراہت ہوتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمُ الْحُلُمَ، تو تم میں سے جب کوئی شخص برے خواب دیکھے، یکرہہ، جسے وہ ناپسند کرے، یعنی ایسا خواب انسان جب دیکھے جو اس کو بھاتا نہ ہو، جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، برے ہوں، ڈراؤنے ہوں، فَلْيَبْصُقْ، اب آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ آداب کیا ہے؟ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھکا دو، یعنی تھکو، ایسے انداز میں تھکو کہ منہ سے تھوک کے کچھ آثار نکلیں، اس طرح سے، یعنی منہ سے کچھ تھوک کے آثار بھی، تھوک کی کچھ اشیاء بھی نکلیں، اس طرح سے آپ اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھکیے۔ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکنا ہے، تھکانا ہے۔ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ، اور اسی طرح سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے شیطان سے، اس برے خواب کی وجہ سے، اس برے خواب کو جو اس نے دیکھا ہے، اس برے خواب سے کے جو اثرات مرتب ہونے والے ہیں، اس سے بچاؤ کے لیے اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے۔ اور اس کا کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ یہ پڑھ لیں، اور اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے فَلَن يَضُرَّهُ، اگر انسان ایسا کر لے تو پھر اس برے خواب کا کوئی اثر اس کی ذات پر مرتب نہیں ہوگا۔ یہ 2 کام کرنا ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ ایسے موقع پر پھر انسان اپنے پہلو کو، اپنے کروٹ کو بدل لے، اگر دائیں کروٹ لیٹا ہوا ہے بائیں ہو جائے، بائیں لیٹا ہوا ہے تو دائیں ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے پھر بہتر تو یہ ہے کہ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، اٹھے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ ایک تو یہ ہے کہ بائیں جانب 3 مرتبہ تھکائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اسی طرح سے اپنا پہلو اور کروٹ چینج کر لیں، بدل لیں۔ یہ 3 کام تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، برے خواب ہم کسی کو ہرگز نہیں بتائیں گے۔ برے خواب اگر آپ دیکھیں تو اس برے خواب کو کسی کو نہ بتائیں، حتیٰ کہ اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے کسی معبر کو بھی نہ بتائیں۔ برا خواب آپ نے دیکھا اس کو بھلا دیجئے، اور یہ چاروں جو آداب ہیں ان آداب کو ملحوظ رکھیے۔ اور اگر اچھا خواب دیکھا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک طرح سے بشارت ہے تو پھر اچھے خواب کو دیکھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور اگر بتانا ہو تو اس کو بتائیے، کس کو؟ جو ذی علم ہو، جو اس فن کا ماہر ہو۔ اور کس کو بتانا ہے؟ اور اس کو بتائیے جس کو آپ سے محبت ہو یا جس سے آپ محبت کرتے ہوں۔ ہر ہمہ شمہ کو بتاتے نہ پھریے، ہر ایک کو اچھے خواب بتائے نہیں جاتے۔ کیا آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں حضرت یوسف کا؟ حضرت یوسف نے کیا خواب دیکھا تھا؟ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے خواب دیکھا، اپنے ابو سے کہہ رہے ہیں ابو میں نے خواب دیکھا ہے کہ 2 شمس و قمر ہیں اور 11 ستارے ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، دیکھو کہیں بھولے سے اپنے بھائیوں کو بتا مت دینا فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، تو پھر وہ مکر کریں گے اور بری چال چلیں گے، تدبیریں کریں گے تمہیں تکلیف دینے کی، اذیت دینے کی، پریشان کرنے کی، اور حسد میں وہ پڑ جائیں گے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کنویں میں ڈھکیلا، اور پھر جو آگے جو ہوا وہ آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا۔ تو کہنے کی بات یہ کہ اچھے خواب بھی
آپ ہما شما کو یوں ہی سوشل میڈیا پر نہ ڈالا کریں، اور اچھے خواب بھی یوں ہی اپنی واہ واہی کے لیے اور اپنے آپ کو جتانے کے لیے، اپنی دھوس جمانے کے لیے، یا اسی طرح سے اپنے آپ کو بڑا مذہبی اور بڑا جو ہے اللہ والا ثابت کرنے کے لیے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا خواب دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اس کی تعبیر پتہ کرنی ہو تو اس سے بیان کریں جو اس خواب کی تعبیر کا عالم ہو، ماہر ہو، حاذق ہو، جو اس تعلق سے اس کے بعد تجربہ ہو اور اس نے ان تمام چیزوں کو سیکھا، پرکھا اور پڑھا اور لکھا ہو، پھر ایسے لوگوں کو اچھے خواب بیان کیے جاتے ہیں۔ ورنہ یوں ہی چلتے پھرتے، اور آج کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا، اس پر لوگ ڈالیں گے، واہ واہی لیں گے اور اپنی برتری کا اظہار کریں گے اور اپنے آپ کو بڑا شو آف کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائی دوستو، یہ ادائیں مناسب نہیں ہیں، یہ اچھوں کے کام نہیں ہے۔ اچھے لوگ اچھائی کو اپناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں، اور یہی لوگوں کی طرح سے عام حرکات نہیں کرتے جس سے جگ ہنسائی ہو یا اسی طرح سے اور لوگ بدگمانی کے شکار ہوں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ الرؤیا الصالحہ من اللہ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، والحلم من الشیطان، برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حَلْمًا، فتم میں سے کوئی شخص اگر کوئی برا خواب دیکھے، يَخَافُهُ، جس سے اسے ڈر محسوس ہو اس برے خواب سے، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، بائیں طرف 3 بار تھوکے اور اعوذ باللہ پڑھے، اور اسی طرح سے اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، ایسا اگر کر لے تو پھر وہ برا خواب اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس تعلق سے ایک واقعہ سناؤں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں بہت برے خواب دیکھا کرتا تھا۔ ابو سلمہ یہ فرماتے ہیں کہ میں برے خواب بہت دیکھا کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے میں بیمار پڑ جاتا تھا۔ ہوتا ہے کچھ لوگ برے خواب دیکھتے ہیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو بخار آنے لگتا ہے، کچھ لوگوں کو اور طرح کی بیماریاں پکڑ لیتی ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے بھی برے خواب آتے تھے اور اس برے خواب کی وجہ سے میں بیمار ہو جایا کرتا تھا۔ تو پھر بالآخر میں نے یہی جو حدیث کے جو راوی ابو قتادہ ہیں، میں نے ان سے تذکرہ کیا کہ یار ایسا مسئلہ ہے، لقد كنت ارى الرؤيا فتمرضني، میں خواب دیکھتا ہوں اور ایک خواب جب دیکھتا ہوں تو اس کی وجہ سے میں بیمار ہو جایا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ اپنا مدعا ان کے سامنے پیش کیا تو ابو قتادہ کہتے ہیں وَأَنَا كُنتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا، ابو قتادہ کہتے ہیں کہ یار میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کرتا تھا، میں بھی برے خواب دیکھا کرتا تھا، اس کی وجہ سے میں بیمار بھی ہو جایا کرتا تھا۔ سیم وہی پرابلم ہے۔ ابو سلمہ جس مصیبت میں گھرے ہوئے تھے، جو مشکل ان کے جن مشکلات کا سامنا انہیں تھا، اسی مشکل میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی حدیث ہیں وہ بھی انہی میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی برے خواب دیکھا کرتا تھا، بیمار ہو جایا کرتا تھا، حتیٰ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سن لیا۔ اور جب سن لیا تو وہ بات کیا تھی؟ بات یہی تھی کہ الرؤیا الحسنہ من اللہ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں۔ فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَن يُحِبُّ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو وہ کسی کو بیان نہ کرے مگر اسے بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی جس سے اس کو محبت ہو، اس کے علاوہ کسی اور سے بیان نہ کرے۔ اور وہ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَىٰ مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِن شَرِّهَا، اور جب کوئی ایسی چیز دیکھے جو ناپسندیدہ ہو تو پھر اس سے اللہ کی پناہ مانگے۔ یہ پوری حدیث آگے ذکر کرتے ہیں۔ ابو سلمہ کہتے ہیں وَإِن كُنتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ، کہ جب میں برے خواب دیکھتا تو وہ اتنے بھاری ہوتے تھے میرے اوپر، ایسے جیسے کوئی پہاڑ میں نے اٹھا رکھا ہو یا میں پہاڑوں کے نیچے میں دبا جا رہا ہوں، پہاڑ جیسا درد محسوس ہوتا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں فما هو الا ان سمعت هذا الحديث فما اباليها، پھر جب میں نے یہ حدیث پڑھی، اس حدیث کے مطابق جب عمل کیا تو پھر اس کے بعد مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں رہی، یعنی اب یہ بیماری مکمل طور پر ختم ہو چکی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی علاج ہو اور اس طرح سے کوئی دوا ہو یا کوئی حکم ہو، کوئی اشارہ ہو، وہ اس میں تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں طب نبوی سے بھی اپنا علاج کرنا چاہیے، روحانی علاج بھی اور جسمانی علاج بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طبیب بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم طبیب بھی تھے، آپ سے اچھا ڈاکٹر کون ہو سکتا ہے، آپ سے اچھا حکیم اور طبیب کون ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں پوری کی پوری علماء نے کتابیں لکھ رکھی ہیں طب نبوی کے نام سے۔ میرے بھائی دوستو، تو روحانی علاج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ملے گا، اور جسمانی علاج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اور آپ کی سنتوں میں ملے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھے خواب دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر اسے صرف یا تو اپنے محبوب کو بتائیں یا اس کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے اس کے معبر کو، اس کے ماہر کو بتائیں۔ باقی اس کو یوں ہی چلتے پھرتے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر برے خواب دیکھیں تو جو آداب میں نے بتائے ہیں آپ کو حدیث کی روشنی میں، ان آداب کو ملحوظ رکھیں، اور پھر کبھی کسی کو زندگی میں اسے بیان نہ کریں، بتائیں نہ۔ خواب جب بھی دیکھیں اگر اچھا ہے تو یا تو تعبیر والے کو بیان کریں یا اپنے کسی محبوب کو بیان کریں، ورنہ آپ خاموش اور چپ رہیں۔ آپ کو جو خوشی لاحق ہوئی ہے خواب دیکھتے وقت، وہ خوشی آپ کو مل چکی ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں وہ اچھی چیز آ گئی تو پھر آپ کے لیے وہ بشارت ہوگی، خوشخبری ہوگی۔ اور اگر کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر بیان کرنا چاہیں، آپ محسوس کریں تب آپ بیان کریں، اور اگر بیان کرنا نہ چاہیں یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ برے خواب تو بالکل بیان نہ کریں، اچھا خواب بیان کرنا بھی یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ تعبیر چاہتے ہیں تو پھر تعبیر کے لیے معبرین سے، یعنی جو خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں ان سے ملیں۔ اور یہ یاد رکھیں، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے آج کل سوشل میڈیا پہ بہت دکھیں گے، اکثر اس میں دھوکے باز ہوتے ہیں، اکثر ڈھکوسلا کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ جو خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے اور بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے بھی، اور اسی طرح سے اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی کے لیے بھی۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کے اور ایسے لوگوں کے چکروں میں پڑیں گے تو آپ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور اسی طرح سے آپ کی دنیا بھی غارت اور برباد ہو جائے گی۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ خواب کے کچھ موٹے احکام و مسائل تھے اور آداب تھے جو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جو شخص خواب نہ دیکھے اور پھر بھی خواب بیان کرے، جھوٹا خواب۔ ہمارے سماج میں ایک بڑا طبقہ جھوٹے خواب کی بنیاد پر چل رہا ہے، جی رہا ہے، اور کمال یہ ہے کہ وہ دین کے نام پر، دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر، یعنی یوں کہہ لیں جس طرح سے اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس طرح سے ان بیچاروں کے ایک اہم رکن جھوٹے خواب ہے۔ خواب ہم نے دیکھا، خواب اس نے دیکھا، خواب فلاں نے دیکھا، سب نرا جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کی رستی بری جاتی ہے۔ ہم حدیث سنیں، وہ نبی اکرم فرماتے ہیں من تحلم بحلم، جو شخص جھوٹے خواب بیان کرے، جو شخص جھوٹے خواب بیان کرے، خواب اس نے دیکھا نہیں ہے مگر اس نے اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنی برتری کے لیے، یا اپنا کوئی دینی الو سیدھا کرنے کے لیے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور بہت سارے جو ہے لوگوں کے عزائم ہوتے ہیں، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ کسی کا کچھ مقصد ہے، کسی کا کچھ مقصد ہے، کسی کو اپنی ذات کو سنوارنا ہے اور لوگوں میں شو کرنا ہے، کسی کو اپنا مسلک سیدھا کرنا ہے، کسی کو اپنا مذہب سیدھا کرنا ہے، کسی کو اپنا عقیدہ سیدھا کرنا ہے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ تو اسی طرح سے وہ جھوٹے خواب جھوٹی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اسے بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں جو شخص ایسی بات کرے، جھوٹے خواب بیان کرے، اسے قیامت کے دن مکلف کیا جائے گا کہ وہ 2 جو گیہوں، 2 جو لے اور اس کی گرہ لگائے، اس کی گانٹھ لگائے، اور حدیث میں لن یفعل، وہ ہرگز ان دونوں کی گانٹھ نہیں لگا سکتا، گرہ نہیں لگا سکتا، وہ ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مربوط نہیں کر سکتا۔ اور کیسے کر سکتا ہے؟ 2 جو لے لے، 2 گیہوں لے لے، یا کوئی بھی چیز ہو، 2 دانہ کوئی ہو، 2 دانوں کو آپس میں گرہ لگانا ہے، گانٹھ لگانا ہے، جیسے آپ دھاگے کو یا رسی کو آپس میں گانٹھ لگاتے ہیں، گرہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے قیامت کے دن ایسے جھوٹے خواب بیان کرنے والوں کو گرہ لگانے کے لیے کہا جائے گا۔ کس میں گرہ لگانا ہے؟ 2 جو میں، اور حدیث میں ہے وَلَن يَفْعَلْ، اور یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو یہاں محدثین کہتے ہیں کہ ایسے شخص پر، ایسا شخص عذاب سے یقیناً دوچار ہوگا، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ وہ گرہ لگا سکے۔ جب گرہ نہیں لگا سکے گا تو عذاب سے دوچار ہوگا۔ اور ویسے بھی دیکھیں
آپ کو میں نے حدیث سنائی کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، اور نبوت کا 46واں حصہ مطلب یہ ہے کہ وہ وحی ہوتے ہیں، اور وحی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ایک انسان جب آپس میں جھوٹ بولتا ہے، ایک بندہ ایک بندے سے جھوٹ بولتا ہے، مخلوق مخلوق سے جھوٹ بولتی ہے، تو وہ اتنا گھناؤنا نہیں ہے جتنا گھناؤنا ایک مخلوق اپنے خالق سے بولے، ایک بندہ اپنے اللہ کے تعلق سے بولے۔ اسی طرح سے ہم اور آپ کے معاشرے میں بہت سارے ملیں گے جبہ و دستار والے جو جھوٹ گھڑتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کر دیتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ کی مختلف شکلیں ہیں، اور جو شکلیں جھوٹ کی وہ ہیں جو بندے کا بندے کے ساتھ ہیں، مخلوق کا مخلوق کے ساتھ ہیں، وہ تو کم ہیں، حالانکہ وہ بھی گناہ کبیرہ ہیں، وہ بھی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن جب بندہ جھوٹ بولے اور منسوب کر دے نبی کی طرف، اور جھوٹ بولے اور منسوب کر دے رب کی طرف، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، جھوٹ گھڑتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، ایسا اور ایسا ہوا ہے۔ آخری بات، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، شریعت ہوتا ہے، مگر کسی غیر نبی کا کوئی خواب اس کا سچا ہونے کا بھی امکان ہے، جھوٹا ہونے کا بھی امکان ہے، اور اگر سچا ہو بھی جائے، حالانکہ اس وقت سچا ہونے کا اس کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے، خواب دیکھا سچا ہے یا جھوٹا اس کے پاس کوئی آلہ نہیں، لیکن نبی کے پاس آلہ ہوتا ہے۔ نبی چونکہ اس کے پاس ملکہ ہوتا ہے، نبوت کی اس کے پاس ڈگری ہوتی ہے، تو اس نبوت کی ڈگری اور ملکہ کی وجہ سے اسے یہ یقینی خبر ہوتی ہے کہ یہ رب کی طرف سے مجھے دکھایا گیا ہے۔ لیکن عام بندوں کے پاس، اللہ کے نبیوں کے علاوہ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ اور یہ سند نہیں ہوتی ہے، تو انہیں اس بات کی خبر نہیں ہو سکتی، علم یقینی نہیں ہو سکتا کہ یہ خواب سچا ہی ہے۔ تو جب سچا ہی نہیں ہے، اس کی گارنٹی نہیں، تو پھر اسے شریعت کا درجہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اور ہم اور اپنے ماحول میں کتنے دیکھتے ہیں، ہم نے یہ خواب دیکھا، فلاں نے یہ خواب دیکھا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر اس کی بنیاد پر لوگ عمل بھی کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر طرح طرح کے عقیدے بھی بناتے اور گھڑتے ہیں، اور اس کے مطابق سوچ اور افکار رکھتے ہیں، اپنے نظریات کو چینج کرتے ہیں۔ میرے بھائی میرے دوست، خواب کے تعلق سے جو کچھ میں نے آپ کو ٹوٹے پھوٹے انداز میں بیان کیا ہے، یہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت شدہ باتیں ہیں۔